اب بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، جی یہ ہو رہا ہے، جی ٹریفک بند ہو گئی ہے، جی یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب آپ کو سارے درد اٹھے ہیں تو بے شک آپ کو اٹھتے رہے گا۔ ایک گستاخ رسول عورت کے لیے آپ نے دنیا کے اربوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر اب تمہیں درد ہوا ہے، اللہ کرے تمہارا درد اور زیادہ ہو، تمہاری نسلیں بھی اسی درد سے کراتی ہوئی دنیا سے جائیں۔ شرم نہیں آتی آپ باتیں کرتے ہو؟ دوسرا اعلان کہ جب تک یہاں لاہور سے اعلان نہ ہو کسی جگہ کوئی دھرنا نہیں اٹھانا۔ لاکھ کوئی اعلان کرتا رہے، آپ سارے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورے ملک میں ٹی وی آنے، جب تک یہاں سے اعلان نہیں ہو آپ نے بیٹھے رہنا ہے، چاہے سارے شہید ہو جائیں۔ قبریں کھودنے والا بھی کوئی نہ رہے، توجہ، قبریں کھودنے والا بھی کوئی نہ رہے، کفن دینے والا بھی ہمیں کوئی نہ رہے۔ جب روح نکل گئی تو پھر بدن کی کیا بات رہ گئی؟ جب بکرا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس کے قیمے بننے سے کیا ڈر ہے اس کے اندر؟ اس واسطے بالکل یہ واضح اعلان ہے، یہ سارے اگر مگر پہلے تمہیں نہیں پتا تھا اور تمہیں ساری معلومات تھی اور تم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے تو پھر سمجھ لو ہم حضور کی رضا تو پھر حضور کی رضا ہے، لیکن ہم اپنی غلامی کا اظہار ایسے کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ اچھا بھائی توجہ، اپنے پوری ہوش و حواس، آپ کو اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے، بیٹھے ہوئے ہاتھ نیچے کریں۔ جس نے واقعہ کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو کے لیے گردن دینی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ آج آپ کو پتا ہے غازی ناموس رسالت اور شہید ناموس رسالت اور ملکہ برطانیہ کے تاج کے اندر سوراخ کرنے والا اور ملکہ برطانیہ کے حواریوں کو ناکو چنے چبوانے والا اور ملکہ برطانیہ کے اس شاہی غرور کو خاک میں ملانے والا حضرت غازی المدین شہید کا عرس مبارک ہے۔ وہ آپ کے مزار پر انوار پر ہونا تھا، تو چونکہ یہ معاملہ بن گیا تو غازی صاحب نے بھی کہا شاباش۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے مکاریاں کی کہ شاید 31 اکتوبر جو ہے یہ اس کا وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہے گا۔ انہوں نے بدماشی کی اور رب نے پھر خفیہ تدبیر فرمائی۔ مسئلہ ناموس رسالت اور اجاگر ہوا اور غازی صاحب کا عرس جو ہے وہ کئی گنا اور بڑھ گیا۔ تو غازی صاحب کا عرس باقاعدہ انشاءاللہ یہاں ہوگا۔ آپ نے اپنے چہروں کے اوپر وہی غصہ اور وہی آنکھوں کے اندر خون، وہ آپ کی آواز کے اندر وہی دبدبا، اور وہ حضرت محمد بن مسلمہ نے جب نیچے سے آواز دی نا کعب بن اشرف کو، کہا کہ یار یہ ہتھیار لے آئے ہیں، ہتھیار لے لو اور گندم دے دو۔ آپ نے اتنا ہی کہا، فرمایا ہتھیار لے آئے ہیں گندم دے دو، یہ نہیں فرمایا تھلے آئے، اتنا ہی فرمایا ہتھیار، اس نے کہا تھا ہتھیار جمع کراؤ تو پھر گندم ملے گی، تو آپ نے فرمایا ہم لے آئے ہیں۔ اس کی بیوی بڑی دانا تھی، اس نے اسے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ جو نیچے سے آواز آئی ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آواز سے سرخ خون ٹپک رہا۔ جب اگر وہ کہتے تھلے آؤ تو کعب بن اشرف بسکلے ہی ڈھائے پڑے سے یہ صحابی نے فرمایا تھلے آؤ یا ہتھیار جمع کر کے کڑک دے دے ادھار لین دے سے وہ جنانیوں نے کہا نانا تھلے نہ جانی ہے، تھلوں جیڑی آواز آئی نا انی لا را حمرت الدم، یہ تو میں سرخ خون دیکھ رہی ہوں۔
تو مومن کی آواز کے اندر جو ہے نا وہ سرخ خون ہونا چاہیے جب حضور کی عزت کی بات آئے، حضور کی ناموس کی بات آئے، اور حضور کے گستاخ کے خلاف جب جو منہ سے زبان میں جملہ نکلے نا اسے حقیقتاً خون ٹپکنا چاہیے۔ اب ذرا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، میراج پال اور ساری ضروریت تک جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔